اگر کوئی شخص کسی جگہ دفن کیا جاتا ہے اور برابر والے مردے پر فرض کر لیں عذاب ہو رہا ہے خدا نخواستہ، تو کیا اس کے عذاب کے اثرات ہمیں بھی محسوس ہوں گے یا اطراف کے مردے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ تک پہنچے گی۔ اگر آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس باب میں مختلف ہیں۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، تو باغ میں تپش اور عذاب کہاں؟ ایک روایت میں ہے کہ مردے کو جب رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، یعنی جہاں تک نگاہ اٹھاؤ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ جب وسیع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے برابر والی قبر تو وہ اتنی دور ہو جاتی ہے کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ لیکن یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب عذاب ہوتا ہے تو تمام قبرستان والے اس کو محسوس کرتے ہیں، یعنی اس کی چیخیں وغیرہ، یا اس کے مطلب یہ کہ چلانے کی آوازیں، یا فرشتوں کی آوازیں، یا اس کو مارنے کی آوازیں۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آپ کے لیے اگر آپ نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، تو فرشتے آپ کو بشارت دے چکے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اب آپ آرام سے سو جائیں۔ اب آپ، یعنی یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ بعض سو جاتے ہیں جیسے دلہن پہلی رات میں سو جاتی ہے، اس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب وہ قیامت قائم ہوگی تو مردہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ اسے ایسے لگے گا جیسے میں ظہر میں سویا اور عصر میں اٹھ گیا، اتنا کم اس کو وقت لگے گا۔ اس کا مطلب ہے وہاں احوال مختلف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی عذاب کی آواز آتی بھی ہے تو وہ ویسا خوف نہیں ہوگا کہ جیسے ہم دنیا کے اندر کوئی اچانک ڈراؤنی سی آواز سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو نیک پرہیزگار ہے وہ محنت کر چکا ہے، دنیا دارالعمل ہے، اب اس کو اس کا بدلہ ملنے کا وقت ہے، اور وہاں پر نہ خوف ہے، نہ دہشت ہے اس کے لیے، نہ کوئی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ تمام محنتیں دنیا میں کر چکا ہے۔ جو دنیا میں آسائشیں تلاش کر رہے ہیں، چاہے حرام کے ذریعے ہوں، چاہے کسی کا مال دبا کر ہوں، چاہے کسی کا گلا کاٹ کر ہوں، چاہے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر ہوں، یہ دنیا میں آپ کو بڑے سکون سے نظر آئیں گے۔ بعض بیچارے جو نادان قسم کے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کا شعور نہیں ہوتا، وہ انہیں قابل رشک نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا اگر اللہ ناراض ہوا اور توبہ نہ کی تو ہماری دعا ہے ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور انہیں عذابات قبر سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ توبہ نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوا، تو پھر ان کی جو اخروی زندگی ہے وہ بڑی دردناک قسم کی ہوگی۔ تو اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، علم سیکھے، سب سے پہلے فرض علم سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، گناہوں سے بچے۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، اس پہ استقامت حاصل کرے، اس کے بعد آخرت کے معاملات سے انشاءاللہ وہ بے خوف رہے گا۔